بات کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول کریم اما بعد. جناب اسپیکر، میں اسمبلی کے فلور پر پری بجٹ سیشن اور دوسری بات یہ کہ اپوزیشن اور اسمبلی کے باقی ماندہ اراکین جن کا تعلق سرکاری بینچوں سے ہے، وہ اپنی تجاویز صوبے کے وسیع تر مفاد میں اسمبلی کے فلور پر دے سکیں. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے میں نہیں سمجھتا کہ کن وجوہات کی بنا پر اس سیشن کو منعقد ہونے سے روکے رکھا اور بلوچستان میں اپوزیشن کے ممبران اسی چیز کے لیے بارہا حکومت کو متوجہ کرتے رہے. لیکن اس بار حالات یکسر مختلف ہیں اور آج بلوچستان اسمبلی پری بجٹ سیشن کے ذریعے بجٹ پر اراکین اپنی آراء اور تجاویز دے رہے ہیں. جناب اسپیکر، بلوچستان کے عوام گوناگوں مسائل سے دوچار ہیں. بلوچستان کے عوام انتہائی مشکلات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یہاں جب بھی بجٹ بنتا ہے، یہاں جب بھی ترقیاتی اسکیموں کا آغاز ہوتا ہے، یہاں جب بھی میزانیے کے دن قریب آتے ہیں، تو بلوچستان کے عوام کو، بلوچستان کے لوگوں کو الفاظ کے گورک دندوں کے ذریعے سے ورغلایا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم عوامی مشکلات کو فوکس کریں، عوام کے حقیقی مسائل کو فوکس کریں، عوام کے حقیقی مسائل کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور اس کے لیے بجٹ میں رقم ایلوکیٹ کی جائے. نہیں، ہم الفاظ کے گھور دندوں میں پھنس کر عوام کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بنتے ہیں. جناب اسپیکر، 2021 اور 22 کا جو بجٹ پیش ہوا، وہ بجٹ کہا گیا کہ 172 ارب روپیہ کا بجٹ ہے. لیکن جب ہم حالات کا ادراک کرتے ہیں صحیح معنوں میں، جب ہم بجٹ کو صحیح معنوں میں اسٹڈی کرتے ہیں، جب ہم حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو 172 ارب روپے
بلوچستان کے خزانے میں وہ وجود ہی نہیں رکھتی، اس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے خدا را بلوچستان کے عوام کے ساتھ بجٹ کے نام پر کھلواڑ نہ کیا جائے اور بلوچستان کے عوام کو بلوچستان کے حقوق لوٹائے جائیں اور بجٹ کو اس انداز میں فریم کیا جائے، اس انداز میں سیٹ کیا جائے کہ جس کے ذریعے سے ہم مشکلات پر قابو پا سکیں. جناب اسپیکر، یوں تو پورا بلوچستان مسائل کا گڑھ ہے، یوں تو پورے بلوچستان میں پسماندگی کا، بے روزگاری کا، بدامنی کا دور دورہ ہے. لیکن میں بطور خاص اپنے ضلع پشین کا تذکرہ کروں گا اور اپنے ضلع میں اپنے حلقے PB-20 کا تذکرہ کروں گا کہ میرا حلقہ بنیادی ضروریات سے محروم ایک حلقہ ہے. میرے حلقے میں یا میرے ضلع میں بلوچستان کے بجٹ میں اتنی ان کے ساتھ وہ ناروا سلوک روا رکھا گیا ہے جس کی نظیر اور جس کی مثال شاید تاریخ میں آپ کو نہ مل سکے. 2021 اور 22 جو بجٹ بنایا گیا، حلقہ PB-20 جو کہ میرا ضلع ہے، جو کہ میرا حلقہ ہے، جناب اسپیکر، ایجوکیشن کے مد میں میرے حلقے کے لیے 1 روپیہ بھی ایلوکیٹ نہیں کیا گیا، جبکہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ یہاں برابری کی بنیاد پر، یہاں مساویانہ انداز میں بلوچستان کے عوام کو بجٹ میں حصہ دیا جاتا ہے. اب جب آپ ایک حلقے کے لیے بجٹ میں کوئی فنڈ مختص نہیں کرتے، اور وہ بھی تعلیم کے شعبے میں، تعلیم جیسا اہم اور بنیادی شعبہ جس سے ہمارے پورے صوبے کی باقی ترقیاتی عمل وابستہ ہے، جب آپ اس شعبے کو، جب آپ اس ڈپارٹمنٹ کو اگنور کریں گے، آپ اس کو بائی پاس کریں گے، آپ اس کے لیے ایلوکیشن نہیں کریں گے، تو پھر خدا خبر اس حلقے میں یا اس ضلع میں باقی شعبوں کا کیا حل ہوگا. میرے حلقے میں بجٹ کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ سرے سے کوئی انفراسٹرکچر موجود نہیں. صحت کے شعبے کو آپ لے لیجئے، زراعت کے شعبے کو آپ لے لیجئے، یہاں مشکلات ہی مشکلات ہیں. تو اس لیے جناب اسپیکر، بلوچستان کے بجٹ کو مرتب کرتے وقت میری گزارش اور تجویز یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم الفاظ کا ہیر پھیر اور اس کا استعمال کریں، بلکہ اس انداز میں بجٹ سازی کی جائے کہ جس کے ذریعے سے میرے حلقے، میرے ضلع اور میرے صوبے کے تمام مشکلات کا مداوع اور حل نکل سکے. جناب اسپیکر، امن و امان کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اربوں روپے
بجٹ میں لا اینڈ آرڈر کے لیے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جناب اسپیکر آپ سے بہتر کون جانتا ہے اس وقت صوبے میں؟ فورسز، چاہے وہ نیویز ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ ایف سی ہو، یا امن و امان برقرار رکھنے والے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنی بھی فورسز ہیں، ان کا آپ مورال دیکھ لیجئے، ان کی کارکردگی آپ دیکھ لیجئے، تو میرے خیال میں شاید ہم بآسانی اس نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں کہ نتیجہ کچھ بھی برآمد نہیں ہو رہا۔ ہمارے ہاں زراعت کا مسئلہ ہے، ہمارے زمیندار در بدر پھر رہے ہیں، ہمارے زمینداروں کو بجلی کا مسئلہ درپیش ہے، ہمارے زمینداروں کے پاس فارم ٹو مارکیٹ روڈز نہیں ہیں، اس لیے بجٹ سازی کے وقت زمینداروں کے مسائل کے حل کے لیے فارم ٹو مارکیٹ روڈز ان کو خصوصی طور پر توجہ دی جانی چاہیے، تاکہ جو کیش کراپس ہمارے زمیندار حاصل کرتے ہیں وہ بآسانی اپنی فصل کو، اپنے کیش کراپس کو مارکیٹ تک پہنچا سکے، اور پھر مارکیٹ پہنچنے کے بعد وہ بیچارے جن کا وہ مشکلات جن کا وہ رونا رو رہے ہوتے ہیں اس سے وہ بچ سکیں۔ جناب اسپیکر، ہمارے ہاں پانی کا مسئلہ ہے، صاف پانی کے ایک ایک بوند کو ہم ترس رہے ہیں۔ صاف پانی کا تصور میرے حلقے میں، میرے ضلع میں اور پورے بلوچستان میں تقریباً یہ تصور اب ختم ہونے کو آ گیا ہے۔ ہمارے پاس وہ سسٹم ہی نہیں، ہمارے پاس وہ میکانزم نہیں، ہمارے پاس وہ فنڈز ہی نہیں جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پانی جیسی وہ بنیادی ضرورت فراہم کر سکے۔ اس لیے بجٹ سازی کے دوران ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ لوگوں کو ایک ایسا میکینزم بنائیں، ایک ایسی ترتیب بنائیں جس کے ذریعے سے لوگوں کو پینے کے لیے صاف پانی مہیا ہو سکے۔ آبپاشی کا نظام آپ لے لیجئے، ہمارے ہاں ڈیمز نہیں ہیں، اول تو بارشیں نہیں ہوتی، اگر تھوڑی بہت بارشیں ہوتی بھی ہیں تو اس کا پانی ہمارے پاس صحیح وہ روڈ میپ نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح وہ میکانزم نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا وہ بارشوں کا پانی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے پڑوس میں ہندوستان ہے، ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز ہیں، وہ بارش کا پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ڈیمز وہ بنا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں پری بجٹ یہ جس پہ میں اظہار خیال کر رہا ہوں اس لیے کہ ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے۔ جب تک آپ ڈیمز نہیں بنائیں گے، جب تک آپ ڈیمز پہ توجہ نہیں دیں گے، آپ کے زراعت کا جو شعبہ ہے وہ مستقل مشکلات کا شکار رہے گا۔ اس لیے میری تجویز یہ ہے کہ بجٹ سازی کے دوران بلوچستان میں
بالخصوص میرے ضلع اور میرے حلقے میں ڈیمز کی تعمیر پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے. ہمارے ہاں ایجوکیشن کا سسٹم، آپ اسپیکر صاحب دیکھ لیجئے ہم کتنے مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. اس وقت بھی میرے حلقے میں تقریباً 70 سکول وہ بند پڑے ہیں. جو سکول کھل چکے ہیں وہاں ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں، درسی کتابیں نہیں ہیں ابھی تک، جبکہ 1 مہینہ ہونے کو ہے ہمارے سکول کھل چکے ہیں، تعلیمی سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز بحال ہو چکی ہیں، شروع ہو چکی ہیں، لیکن اب تک ہمارے طالب علم، ہمارے بچے وہ درسی کتب سے محروم ہیں چونکہ ایک سسٹم نہیں ہے. ہم بجٹ میں ان چیزوں کو فوکس نہیں کرتے، ہم بجٹ میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. اس لیے بجٹ سازی میں تعلیم کے شعبے کو خصوصی اہمیت ملنی چاہیے. تعلیم کے شعبے کو خصوصی طور پر اسپیشلی فوکس کر کے اس کے لیے ایک بہت بڑی رقم ایلوکیٹ کی جانی چاہیے تاکہ یہاں ناخواندگی کی جو شرح ہے ہم اسے بلند کر سکیں، اور پھر خواندگی کے نتیجے میں ہم بچوں کو تعلیم سے بہراور کر کے معاشرے کا ایک کارآمد اور مفید افراد بنا سکیں. جناب اسپیکر، صحت کا شعبہ اس وقت آپ دیکھ لیجئے ہمارے حلقے میں RHCs، BHUs، وہاں ڈاکٹرز، میڈیکل آفیسرز، گائناکالوجسٹ، میرے خیال میں اگر آپ اور ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب، ہیلتھ سیکرٹری صاحب اور ہیلتھ کے متعلقہ حکام اگر میرے حلقے میں آنا چاہیں تو میں انہیں ویلکم کہوں گا. میں انہیں اپنے حلقے کے اسپتال دکھا سکتا ہوں کہ وہاں ہمارے پیشنٹس، ہمارے لوگ کن مشکلات سے دوچار ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو بجٹ میں فنڈز کی ایلوکیشن وہ اتنی غیر منصفانہ ہوتی ہے، وہ اتنی ناقص اور ڈیفیکٹو قسم کی ہوتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم صحت کے مسائل وہ حل کرنے میں ہمیشہ ناکام رہتے ہیں. اس لیے ترجیحی بنیادوں پر صحت کے شعبے کو وہ فوکس کیا جانا چاہیے، صحت کے شعبے کو اہمیت دی جانی چاہیے، اور صحت کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے بجٹ میں ایک بہت بڑی رقم پورے صوبے کے لیے مختص کی جانی چاہیے تاکہ آج لوگ صحت کے حوالے سے جن مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں وہ ان سے نکل سکیں. باقی میرے خیال میں جناب اسپیکر، آپ کسی بھی شعبے میں جائیں، آپ کسی بھی شعبے کو لے لیجئے، جب تک آپ بجٹ میں، جب تک آپ میزانیے میں انصاف سے کام نہیں لیں گے، جب تک آپ فنڈز کی تقسیم مساوی بنیاد پر نہیں کریں گے، جب تک آپ علاقوں کے مسائل کو مساوی بنیاد پر ملحوظ خاطر رکھ کر بجٹ میں فنڈ کی تقسیم نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم مسائل سے جان نہیں چھڑا سکتے. مسائل سے جان چھڑانے کے لیے اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ایک ایسا بجٹ، ایک ایسا میکانزم تیار کیا جائے جس کے ذریعے سے ہم زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جتنے بھی ہمارے وزارتیں ہیں، وہ ایک اس انداز میں کام کر سکیں جو عوام کے مشکلات کا، عوام کے مسائل کا، عوام کے پرابلمز کا وہ مداوع کر سکیں. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان معدنی وسائل سے مالا مال صوبہ ہے. بلوچستان کے پاس ڈھیر سارے معدنی وسائل موجود ہیں.
لیکن آپ ہمارے مائنس کے شعبے کو لے لیجئے، کرومائٹ کو لے لیں آپ، ہم کرومائٹ کی ایک بہت بڑی مقدار وہ پیدا کرتے ہیں، لیکن کما حق ہم اسے استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہم نے ان چیزوں کو مد نظر نہیں رکھا، ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ مائنس کے شعبے پر بھرپور توجہ دی جانی چاہیے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو باقاعدہ وہ چائنا کا وزٹ کرتے ایز اے چیف منسٹر پنجاب، ایز اے چیف منسٹر پنجاب وہ چائنا کے دورے پر جاتے، وہاں چین کے حکام کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے وہاں وہ دورہ کرتے، چینی حکام سے وہ ملاقاتیں کرتے اور پنجاب کے لیے باقاعدہ لونز مانگ کر پنجاب میں وہاں ان پیسوں کے ذریعے ترقیاتی کاموں کا ایک جال بچھا لیتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے سی ایم کو چاہیے کہ وہ بھی بیرونی دنیا کے ساتھ ایسے روابط استوار کریں، بیرونی ممالک کے دوروں پر جائے اور بلوچستان کی ترقی کے لیے بیرونی سرمایہ کاروں کو آمادہ اور قائل کریں، ان کو دعوت دی جائے تاکہ بیرونی ملک سے لوگ آئیں، بلوچستان میں سرمایہ کاری کریں اور پھر اس سرمایہ کاری کے نتیجے میں ہم بلوچستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے میں اپنا کچھ نہ کچھ حصہ تو ڈال سکتے ہیں۔ آپ لائف سٹاک کے شعبے کو لے لیجئے، ہمارے زیادہ تر لوگوں کا دار و مدار وہ لائف سٹاک پر ہے۔ ہمارے لوگ مال مویشی پالتے ہیں، ان کا بہت سارے لوگوں کا روزگار کا ذریعہ یہی لائف سٹاک ہے، لیکن چونکہ ہماری عدم توجہی اور ہماری غفلت کی وجہ سے ہم وہ چیز فراہم نہیں کر سکے، وہ ماحول ہم فراہم نہیں کر سکے ان لوگوں کو جس کے ذریعے سے وہ کما حق اپنی مال ویشیوں یا وہ لائف سٹاک کو ان کی دیکھ بھال کر سکے، ان کی ٹریٹمنٹ کر سکے اور پھر اس کے نتیجے میں جو فائدہ ان کو حاصل ہونا چاہیے تھا وہ حاصل کر سکیں۔ تو جناب اسپیکر، میری تجویز یہ ہوگی کہ بجٹ سازی کے دوران تمام شعبوں کو، جتنی بھی منسٹریز ہیں، جتنے بھی وہ شعبے ہیں، انہیں مساوی بنیادوں پر وہ فنڈز ایلوکیٹ کیے جائیں۔ آپ بلدیات کا شعبہ لے لیجئے، ہمارے سردار بوتانی صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے لیے انتہائی محترم ہیں، انتہائی قابل قدر ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل باڈیز ایک بہت اہم وزارت ہے، اس کا تعلق براہ راست لوگوں کے بنیادی مسائل سے ہوتا ہے، تو اس لیے لوکل باڈیز کے لیے ایسے اقدامات اور ایسے حالات پیدا کیے جانے چاہیے جس کے ذریعے سے عام لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں۔ لوگوں کا تعلق صاف پینے کا جو پانی ہے وہ مسئلہ ہے، ان کے روڈز کا مسئلہ ہے، ان کے سکولوں کا مسئلہ ہے، ان کے ہیلتھ سینٹرز کا مسئلہ ہے۔ ان سب چیزوں کو بجٹ میں اس انداز میں ایلوکیٹ کیا جانا چاہیے، اس انداز میں ان چیزوں کو فوکس کیا جانا چاہیے کہ جس سے بلوچستان کے عوام کا عمومی طور پر، میرے حلقے اور میرے ضلع کا خصوصی طور پر وہ ازالہ ہو سکے اور پھر اس ازالے کے نتیجے میں ہم بلوچستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ بلوچستان ہمارا صوبہ ہے، بلوچستان ہماری مٹی ہے، بلوچستان جسے ہم محبت کرتے ہیں، ہمارا جینا، ہمارا مرنا بلوچستان کے ساتھ ہے۔ پاکستان سے ہمیں محبت ہے، پاکستان سے ہمیں دلی لگاؤ ہے، پاکستان سے محبت، پاکستان کی حفاظت، اس کو ہم اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے خوشحال بلوچستان، ترقی یافتہ بلوچستان، یہ خوشحال اور پرامن پاکستان کی
علامت اور بقا کا سبب ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی، ہمارے سی ایم صاحب بھی اوس میں داخل ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے بلوچستان کے بجٹ کو اس انداز میں، بلوچستان کے میزانیے کو ایک ایسے انداز میں، ایک ایسے خطوط پر اس کی وہ ایلوکیشن کی جانی چاہیے جس کے ذریعے سے ہماری مشکلات ختم ہوں، جس کے ذریعے سے بلوچستان ایک ترقی یافتہ صوبہ بن سکے، جس کے ذریعے سے ہمارے مسائل کا خاتمہ ہو سکے، جس کے ذریعے سے ہم اپنی مشکلات پر قابو پا سکیں۔ اتنی ہی وہ ہماری گزارشات اور تجاویز تھی۔ مجھے ٹائم دینے کا بہت شکریہ۔ شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔ کافی تک گدوں کے بعد اس سال پری بجٹ اجلاس کا انعقاد خوشائن بات ہے، جس کے لیے ہم 3 سال یہ شور کر رہے تھے کہ خدا را میزانیہ پہ جس طرح ذروع آئین بجٹ سے پہلے پری بجٹ سیشن کا انعقاد ہوتا ہے، منعقد کیا جائے تاکہ بلوچستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سنجیدہ غور کر سکیں۔ جناب اسپیکر صاحب، ظاہر کہ زندہ اور سنجیدہ قومیں اپنے بہتر مستقبل بنانے کے لیے اسمبلی اپنے اس فون کو استعمال کرتے ہیں۔ قوم کے بہتر مستقبل کے تمام فیصلے ایوان میں ہوا کرتے ہیں، تبھی تو وہ ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں مشکل یہ ہے کہ جب بھی بجٹ پیش ہوا کرتے ہیں، یہاں تک لوگ کہے جاتے ہیں کہ وہ خود اظہار کر جاتے ہیں کہ ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ کوئی 1 گھنٹہ پہلے مجھے ایک کتاب تمایا گیا ہے اور ہم نے ٹیبل کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس ذمہ دار کو اپنے ذمہ داریوں کا علم نہ ہو اور اپنے صوبے کی ترقی کا علم نہ ہو تو پھر وہ صوبہ کیا ترقی کر جائے گی۔ چند تجاویز اس موقع سے پیدا اٹھاتے ہوئے، جناب اسپیکر صاحب، جہاں تک ہمیں علم ہے، قوموں کی ترقی کا انحصار تعلیم پہ ہوا کرتا ہے، لیکن آج کل جو زبوالی ہماری تعلیم کی بنی ہے، شاید کہ ہم اگر اس کو جتنا بھی خراب کرنا چاہیں، اس سے خراب نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے ایجوکیشن منسٹر صاحب کو، خصوصاً ہمارے بیوروکریسی کے تھنک ٹینک کو یہ انتہائی سنجیدہ مسئلہ ہے۔ ہمارے اس بلوچستان میں ضرورت کی بنیاد پہ نہیں بلکہ خواہش کی بنیاد پہ ادارے بنائے جاتے ہیں، جو کہ بعد میں ادارے تو بن جاتے ہیں لیکن ان کی فعالیت برسوں بعد بھی نہیں ہو سکتا۔ ترقی یافتہ قوموں کی آپ پوزیشن دیکھیں، وہ تقریباً پورے ایک تحصیل میں اس کے درمیان میں ایک اسکول کو بنایا جاتا ہے، باقی دونوں طرف سے ان کے لیے بچوں کے لیے بسز کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور وہ ایک ہی ادارہ، اس میں نہ پھر ٹیچر کی کمی ہوتی ہے نہ بلڈنگز کی، تمام وہ ادارہ فیسیلیٹیٹ بھی ہوتا ہے۔ ہمارے آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ضلع مستاخیل میں
जो कि 300 किलोमीटर दूर आप एक हाई स्कूल को देखें, जिस स्कूल में साइंस लेबॉर्ट्री की लेबॉर्ट्री तक मौजूद ना हो, आप दूर की बात तो छोड़े, क्वेटा में ऐसे इदारे अब भी मौजूद हैं जिसमें साइंस लेबॉर्ट्री का कोई सामान वजूद नहीं रखता, न लेबॉर्ट्रीज वहां मौजूद है, टीचर्स नहीं है, देखिए साहब, स्कूल है। 1 मिनट आपकी बात काट रहा हूँ। सीएम साहब, ये चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहिबान को हम लोगों ने हिदायत भी दी थी कि इस सेशन में आप लोग आया करें, मगर ठीक है। तो फिर ऐसे इदारे हम क्यों बनाते हैं जिनको हम फाल नहीं कर सकते? ऐसे इदारे हम क्यों बनाते हैं जो हमारे बच्चे उससे इस्तेफादा हासिल नहीं कर सकते? लिहाजा पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे असरनो जायजा लेना चाहिए और इदारों की फालियत की बात की जाए। 1 मिनट सीएम साहब, मेरे ख्याल से इस पर स्पीकर साहब, वाकई आपने अच्छा ये नहीं मिलना चाहिए और उसमें चीफ सेक्रेटरी आईजी का होना लाजमी है और उन्होंने हमारे पॉइंट नोट करना है। और मैं मुबारकबाद देता हूं इस कैबिनेट को कि उन्होंने 3-4 साल बाद पहली दफा प्री सेशन बजट करवाया, ताकि यही लोग हैं जो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आए हैं और उनके अवाम ने उनको मुंतखब करके भेजा है, ताकि हम उनकी बात को सुनें और उनकी बातों को अहमियत दें, एक बेहतरीन और एक तवाज़न बजट पेश करें जो बलूचिस्तान की बेहतरी के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरा ये जिस तरह इस तवज्जो से मैं एक और बात करता चलूँ कि मैं इस हाउस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने रिकॉर्डिंग के हवाले से पहली दफ़ा यहाँ पे बहुत सेंसिटिव इश्यूज आए, सीपैक के नाम लें या सेंधक लें, पीपीएल लें, सुई लें, कभी भी किसी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा दिल नहीं किया। मैंने कहा कि बलूचिस्तान के जितने भी नुमाइंदे हैं, लीडरशिप हैं, हम सबको ऑन बोर्ड लें और ऑन बोर्ड लेके उनकी रिकमेंडेशन को जो हम समझते हैं कि ये हम इससे फ़ायदा बलूचिस्तान को दे सकते हैं, हम उन फोरमों में रखें, बलूचिस्तान के लिए काम करें। तो मैं कैबिनेट का और असेंबली का, जिन्होंने उस दिन 9 घंटे रिकॉर्डिंग पे जिस तरह बहस किया, इसको इस्लामाबाद और बाकी सूबों में बहुत अप्रिशिएट और बहुत अच्छे अंदाज में लिया कि बलूचिस्तान में लोगों ने जिस तरह इस पे बात किया, अपने पॉइंट्स रखे। और बलूचिस्तान को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने, उनके ये नुमाइंदों ने, इस हाउस में रहने वालों ने, जिनको उनको मुंतखब करके यहाँ पे भेजा, उन्होंने बलूचिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा शेयर बलूचिस्तान के लिए। और जब हमने गूगल और बाकी हिस्ट्री देखा तो आज तक किसी सूबे को इतना शेयर नहीं मिला जो इस रिकॉर्डिंग में बलूचिस्तान गवर्नमेंट को इस गवर्नमेंट को एजाज, इस हाउस को एजाज हासिल के उनकी सब की ताउन से अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा बलूचिस्तान के लिए कामयाबी, और ये गेटवे होगा उन बाकी कंपनियों के लिए कि वो आएं और बलूचिस्तान में इन्वेस्ट करें और बलूचिस्तान की तरक्की और बलूचिस्तान की जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनमें अपना शेयर डालें। और इन्हीं अल्फाज में मैंने हाउस का शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने जिस बुर्दबारी और हौसले से इस सारे प्रोसेस को करने दिया। थैंक यू। शुक्रिया सीएम साहब। जी अब्दुल वाहिद सिद्दीकी साहब। तो जनाब इस पर लिया जाए और तमाम इदारों को की फालियत के लिए अब जाहिर है कि 15 साल हो रहे थे या कोई अपार्टमेंट नहीं हुई है। हमारे स्कूल साइड की सालाना तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से टीचर रिटायर हो रहे, पोस्ट खाली वैकेंट पड़े, लेकिन उसको फिल करने की कोशिश नहीं हुआ है। इसलिए हमारे बच्चों का तालीम जो सफर कर रही है, हर स्कूल में जाके 10 से 15 तक की पोस्टें खाली है। मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ जिला परिषद में इस वक्त 1500 के करीब वैकेंट पोस्टें पड़ी है। इसको फिल करना चाहिए ताकि हमारे इदारे फालियत इख्तियार करें। इसी तरह जनाबे वाला सियाहत के शोबे को अगर लिया जाए, बलूचिस्तान की क्या आबादी है? 1 करोड़ 23 लाख आबादी है। अब 1 करोड़ 23 लाख आबादी के लिए
तमाम अजला में DHQs की सूरत में, तहसील की सतह पे THQ की सूरत में और RHEs की सूरत में दायरे हमारे बने हैं, एम्प्लॉयज मौजूद हैं, लेकिन आप उनकी फालियत देखें कि उनकी क्या पोजीशन है। अगर बलूचिस्तान के इन दो इदारों को कोपाल किया जाए, BMC और सिविल अस्पताल को, मेरा नहीं ख्याल कि फिर किसी भी प्राइवेट सेक्टर के किसी अस्पताल की जरूरत पड़ेगी। इनको फोकस रखें, इन दो को आप फाल करें, मेरे ख्याल में बलूचिस्तान पर सेहत का मसला ये रहेगा ही नहीं। हमारे अक्सर एम्प्लॉयज जो है रोज हड़तालों में तो मशगूल होते हैं, लेकिन डिप्टी पे कोई नहीं जाता। लिहाजा सरबराही में कमेटी तश्कील दी गई कि भाई जिम्मेदारों को सुना जाएगा, इनके बिजली वगैरह के मसले हल किए जाएंगे। जनाब स्पीकर साहब, ट्रैक्टर स्कीम हो गया है, ज़राअत के हवाले से मैं ये CM साहब से रिक्वेस्ट है मेरी कि ज़राअत को जरा तरजीह दी जाए और बिलखसूस सोलर सिस्टम दिया जाए इन लोगों को, जिम्मेदार को सोलर सिस्टम दिया जाए, आसान किस्त पे दिया जाए, बिला मुआवजा दिया जाए, कोई उस पर आप इंटरेस्ट ना ले, कोई उस पर प्रॉफिट ना ले, बल्कि मैं ये कहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहिए। जो लोग जिम्मेदारी से वाबस्ता है, जो लोग खेती बाड़ी से वाबस्ता है, उनके लिए सोलर का एक सिस्टम होना चाहिए, सोलर पैनल का, जो ताकि बिजली का मामला ही खत्म हो जाए और इनको जो रोजगार है वो रोजगार इनको मिल सके, इनके बच्चों के हक हलाल की रोजी मिल सके। तो जिम्मेदारों को ट्रैक्टर स्कीम हो गया है, बीज देना। अब आप पंजाब में जाए जनाब स्पीकर साहब, वहां किसानों के लिए बाकायदा पैकेज लाना होता है, उनके लिए सीड्स, उनके लिए दरख्त, उनके लिए खाद, उनके लिए ट्रैक्टर, उनके लिए नली निजाम, एक बहुत बड़ा पैकेज दिया जाता है। यहां हम तो परेशान है, पिछली गवर्नमेंट ने 80-90 करोड़ रुपया का एक स्टेडियम रख दिया कि हर जिले में 90 करोड़ रुपए का स्टेडियम बनेगा। हमारे पास पीने के लिए पानी नहीं है, हमारे पास पढ़ने के लिए किताब नहीं है, हमारे पास लिखने के लिए कलम नहीं है, हमारे पास सर दर्द के लिए डिस्प्रिन की गोली नहीं है। तो हमने ये 90 करोड़ रुपया और 100 करोड़ रुपए का हमने स्टेडियम क्या करना है? जो बुनियादी चीजें हैं जनाब स्पीकर साहब, उसको इस प्री बजट में मकसद है कि उसको फोकस किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर ज़राअत से और CM साहब से कि किसानों के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज का ऐलान किया जाए, जिम्मेदारों के लिए पैकेज का ऐलान किया जाए, जिसमें सोलर सिस्टम का लाजमी निकाह हो। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा, बिजली के हवाले से छोटे छोटे फीडर्स की हमें जरूरत है। हर डिस्ट्रिक्ट में बिजली ट्रिप होना, आना जाना, क्या मसला होता है? ट्रिप हो गई है, ओवरलोड हो गया है, एक फीडर पे जो खर्चा आता है वो 50 लाख से 1 करोड़ रुपए के दरमियान आता है। क्या हुकूमत इतनी बेबस है कि वो हर अजला में 15-15, 20-20 फीडर नहीं बना सकती? फीडर बनाएंगे, ट्रिपिंग खत्म होगी, मुश्किलात खत्म होंगे। जनाब स्पीकर साहब, लोगों ने अपनी जान हथेली पे रखी, ये जो लाइन चेंज करते हैं ये खुद लोग करते हैं, ये वापडा वाले नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि फीडर ओवरलोड है, 2 फेज में बिजली दी जाती है इन लोगों को, तो लिहाजा इस बिजली के हवाले से भी फोकस दिया जाए। और जनाब स्पीकर साहब, बिलखसूस पशीन में एक सेब का सीजन होता है, उसके लिए कोल्ड स्टोरेज की जरूरत है। अगर आपने किसी डिस्ट्रिक्ट को, किसी जिले को रोजगार देना है तो आप कोल्ड स्टोरेज का इनेकाद करें, उसमें एक जवानों को रोजगार भी मिलेगा, बजाय ये कि यहां से ट्रक लोड हो और वो इस्लामाबाद में खाली हो, इस्लामाबाद के कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हो, तो यहां पशीन में पड़ा हो, किला अब्दुल्ला में पड़ा हो, यहां पे कलात में पड़ा हो, ये सब जिम्मेदारी से वाबस्ता है। तो कोल्ड स्टोरेज का इनेकाद किया जाए। और CM साहब से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बजट में ये ज़राअत के हवाले से, कोल्ड स्टोरेज के हवाले से तरजीह दी जाए। दूसरा जनाब स्पीकर साहब, पानी तो यहां है नहीं, पानी का बहुत बड़ा मसला है, लेकिन उसकी वजह क्या है? डैम्स हैं। मैं आप एक तारीखी डैम का आपसे बात करना चाहूंगा कि बंद खुशल खान डैम है। जनाब स्पीकर साहब, उस डैम में पानी आधा जाया होता है, आधा पानी आता है। उसका वाटर चैनल इस तरतीब से बना हुआ है कि वो जरा पानी अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर वहां से पानी आता है 1800 क्यूसेक फीट, तो यहां से 600 क्यूसेक फीट पानी निकल रहा है। जो दरमियान का पानी है, इससे लीकेज शुरू हो जाती है और देहातों में पानी जाता है। ये पिछले 3.5 साल से हर साल मैंने, जनाब स्पीकर साहब, जिम्मेवार शख्स में फ्लोर बात कर रहा हूं, मैंने बाकायदा PC1 बना के दिए, जान साहब की गवर्नमेंट उनको दिए कि भाई खुदारा ये इज्तिमाई काम है, ये करें आप 90 करोड़ रुपए का 1 अरब का वो स्टेडियम बना रहे हैं, उसको छोड़े, हमें पानी की जरूरत है, आप हमें ये डैम बना के दें। और इतनी भी कॉस्ट नहीं है,
15 से 20-25 करोड़ रुपए की कॉस्ट है, आप हमें ये दें, हमें स्टेडियम नहीं चाहिए। इमरान खान को खुश करना है, कोई और काम करके खुश कर ले, लेकिन हमें बुनियादी चीजें, हमारे लिए पानी, हमारे रोजगार, हमारे लिए सेहत, हमारे लिए एजुकेशन, ये चीजें हमारी जरूरत है, लेकिन वो अभी तक ना बन सका। अभी भी गवर्नमेंट ने वादा किया है, बिलखसूस सीएस साहब ने वहां पे विजिट किया है, बाकायदा देखा है, इस पर उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। मैं उनको यहाँ इस तौर पे उनकी मैं शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने बाकायदा एक एक पॉइंट को नोट किया है, और जितने भी ये जो तरजीहाती वाले काम है, ये जो इज्तिमाई काम है, उन पे उन्होंने दिलचस्पी दी। जनाब स्पीकर साहब, इस डैम के हवाले से बिलखसूस पश्चिम के कुछ डैम्स है, इन पर तरजीह देनी चाहिए। और जनाब स्पीकर साहब, आखिरी बात मैं करना चाहता हूं, हर साल हमारा अरबों रुपए का बजट लैप्स होता है। क्या हम में इतनी सलाहियत नहीं है कि हम पैसा खर्च करें, या हम खर्च करना नहीं चाहते? क्या हमारे रोजगार पूरे हो गए? हमारे जो नौजवान रोजगार पे हैं, सबको अच्छी तनख्वाही मिल रही है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, हेल्थ सिस्टम ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, डैम्स ठीक है, रोड ठीक है। अगर ये सब चीजें ठीक है बलूचिस्तान में, फिर तो लैब्स होना बनता है जायज। अगर इन सब चीजों में एक चीज भी प्रॉपर नहीं है, स्ट्रीमलाइन नहीं है, फिर मेरे ख्याल से ये ज्यादती होगी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि पैसा लैब होने से बचाएं, इस पैसे को खर्च करें। ये बलूचिस्तान का पैसा है, ये बलूचिस्तान के बच्चे का पैसा है। जनाब स्पीकर साहब, इसको खर्च करना चाहिए। मेरी ये मुजदा हुकूमत से गुजारिश है, बिलखसूस कदूस साहब से, कि इस दफा ये लैब वाला चक्कर नहीं होना चाहिए। देन लोगों को पैसा खर्च करें, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आप करें, लेकिन करें। तो इस प्री बजट के हवाले से मैं जनाब स्पीकर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं, गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने 3.5 साल बाद बिल आखिर रो के प्री बजट, पिछले बार बजट पेश हुआ था, वो आपने पूरा मनाजिर आपने देखे होंगे। तो हमारी एक कोशिश है कि इस साल वो नजर ना आए, और जो बजट पेश हो हर हल्के के कहां। देखिए जनाब स्पीकर साहब, किसी डिस्ट्रिक्ट में डैम की जरूरत है, किसी पे डिस्ट्रिक्ट में माइंस एंड मिनरल्स का काम हो रहा है, उनसे तरजीह दी जाए। किसी में गैस दरियाफ्त हो रही है, कहीं माई गिर बैठे हुए। ये बहुत बड़ा सूबा है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी अपनी परेशानी है। तो लिहाजा इन चीज पॉइंट्स को नोट किया जाए, और बिलखसूस जो आवाम जिससे मुस्तफीद हो उस पे काम गौर किया जाए। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर आपका। शुक्रिया असगर अली तरीन साहब। उसके बाद शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। भी है तो फिर पहले चले जाए। अर्ज यह है कि असगर ने एक स्कूल की शायद निशानदी की आपने कि वो 9 स्कूल। तो ऐसा है कि आप मेहरबानी करके मेरे दफ्तर तशरीफ ले आए, जो स्कूल भी उनका फंड है, जो भी सिलसिला है, क्योंकि मैं 1 महीना 1.25 महीना छुट्टी पर था, तो आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ, अपने ऑफिस में आ जाएं, तशरीफ ले आएं। इंशाअल्लाह वक्त से पहले हम वो सिलसिला आपका करा देंगे। दूसरा, आपने यहाँ के क्वेटे के ट्रैफिक का रश की बात की है, तो जनाब स्पीकर साहब नहीं, हाँ शायद उन्होंने किया, तो उसमें अर्ज है कि ये इस गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है कि हमने फेडरल से ये करा के क्वेटा में जो बहुत अशद जरूरत थी फ्लाई ओवर्स की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूं कि वो उसके टेंडर भी हो गए, और बहुत जल्द वो फेडरल की जो कमेटी है उसमें जाके हम अगली कैबिनेट में उसको ला रहे हैं, उसकी अप्रूवल दे रहे हैं, और बहुत जल्द उन पे काम शुरू हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि उससे ट्रैफिक के निज़ाम में बहुत बेहतरी आएगी। थैंक यू। शुक्रिया के तरह साहब। जी जहरी साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं सबसे पहले स्पीकर सभी वो कह देंगे, और मेहरबानी करके कि आप चेयर को एड्रेस करें। जहरी साहब बात करें, चेयर को एड्रेस करें। चेयर को तो बिल्कुल हम कहेंगे, लेकिन ये कि कहने का फायदा हो, आप बिल्कुल हम उनको बात करने का मौका मिलना चाहिए। और जिस तरह यहाँ पे शोर शराबे में बात हो रही है, मेरे ख्याल में बात करने का फायदा भी शायद कोई नहीं है। मेरे ख्याल में कोई बात करे या न करे, किसी को कोई फायदा नहीं है। वुज़रा को तो पता ही नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तालीम का वजीर साहब बैठा हुआ था, उठ के चला गया। हमारा जो पुराना तालीम का वजीर था, उसके दावे सुन के आज तक उनमें से एक भी पूरा नहीं हो गया। हम एजुकेशन पे क्या बात करें। बिल्कुल एजुकेशन पे आज खुजदार में सीएस साहब बैठा हुआ है, मैं उसको
آپ کے توسط سے وہاں سی ایس صاحب کو کہوں گا کہ خزدار میں میرے خیال میں کوئی 160 یا 66 اسکولیں وہ بند پڑی ہوئی ہے. یہ 166 کے قریب اسکولیں جو بند پڑی ہوئی ہے. یہ ہمارا 3 سال کی 3.5 سال کی کارکردگی ہے اس گورنمنٹ کا، جس کے لیے ہمارے سابقہ وزیر اعلیٰ نے اور سابقہ کابینہ نے اور سابقہ ہمارے جو وزیر تعلیم تھا جو آج موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں ان کو بھی یاد دلا دیتا. یہ پرانا ہمارا کارکردگی ہے. اس کے بعد میں مختصراً بات کروں گا کہ کتابوں کا سب نے ذکر کر دیا. وہ پورے بلوچستان میں اسکولیں شروع ہو گئی، کتابوں کا کوئی حال حوال نہیں ہے کہ کون پڑھائے. صحت کے بارے میں اگر ہم آتے ہیں، خزدار کی آبادی 9 سے 10 لاکھ کے قریب ہے، اور جو بجٹ آپ کے شیرانی ڈسٹرکٹ کو ملتا ہے جن کی آبادی 1 سے 1.5 لاکھ ہے، اور وہی بجٹ 9 سے 10 لاکھ کی آبادی خزدار کو بھی وہی بجٹ دیا جاتا ہے. تو جناب اسپیکر، یہ بڑا فقدان ہے بیٹھنے کا، یہ ذرا بڑا فقدان ہے. کوئی توجہ نہیں دیتا کہ جی ہم پلاننگ کیا کریں. آج تو ہم اس لیے یہاں پہ آئے ہیں اور بیٹھے ہیں، سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے، منسٹر صاحبان بیٹھے ہوئے کہ جی ہم ان میں سے کچھ نوٹ کر دیں جو اچھی باتیں ہیں اور اس کو ہم بجٹ کا حصہ بنا دیں. تو صحت کے بارے میں شاہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جناب اسپیکر آپ کے توسط سے میں یہ کہوں گا کہ خدارا خزدار پہ توجہ دے دے. کوئٹہ کے بعد جو سب سے بڑا ہاسپٹل ہے وہ خزدار کا ہے، جہاں ڈیلی کے حساب سے 5 سے 8 آپریشن ڈیلی ہو رہے ہیں، اور وہ خرچہ کون دے رہا ہے؟ لوگ اپنے جیب سے اس کو پورا کر رہے ہیں. وہاں اگر جائے کوئی پٹی کے لیے یا کسی انیستھیزیا کے لیے بھی کوئی چیز نہیں ہوتا ہے، لوگ اپنے جیب سے اس کو پورا کرتے. جہاں 5 سے 8 آپریشن ہوتے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب اس پہ توجہ دے دے. وہاں پوچھ لے کہ وہاں پہ ڈیلی کے حساب سے آپریشن ہو رہے جی. اگر نہیں ہے، میں پورا ریکارڈ خزدار کا وہ لے کے آ جاؤں گا. اس سال جتنے بھی آپریشن ہوئے ہیں میں سی ایم صاحب کو اس کی ایک کاپی دے دوں گا، میں سی ایس صاحب کو ایک کاپی دے دوں گا، میں منسٹر ہیلتھ کو ایک کاپی دے دوں گا ان کے، کہ اس سال خزدار میں جتنے آپریشن ہوئے ہیں اور وہاں سے گورنمنٹ کی طرف سے کیا ملا ہے اور آپریشنز کتنے ہو گئے. تو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. تعلیم کا میں نے بتایا 166 کے قریب 166 کے قریب جو ہے اسکولیں بند ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جالاوان میڈیکل کالج، جناب اسپیکر توجہ چاہیے. جالاوان میڈیکل کالج کے نام سے جو ہمارا میڈیکل کالج چل رہا ہے، اس کے لیے 500 ایکڑ زمین بلوچستان گورنمنٹ نے مختص کر لیے. وہاں پہ باؤنڈری وال کا کام شروع ہو گیا، اور اب بھی اگر آپ چیک کر لیں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. میں اس فلور پہ کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مجھے یقین ہے ابھی اس پہ توجہ ہوگا کہ 1.5 ارب کے قریب اس پہ پیمنٹ ہو گیا. کوئی آج تک باؤنڈری وال کا آدھا حصہ بھی نہیں بنا ہے. پیسے کدھر گئے، کس کے جیب میں گئے، کہاں گئے، یہ فقدان ہے. اور جو پی ڈی بٹھایا گیا ہے وہاں پہ، کوئی 3 سال تک تو وہاں پہ کوئی پی ڈی نہیں تھا کہ بھائی اس پروجیکٹ کے لیے ابھی بھی 1.5 ارب روپے اس پروجیکٹ کے لیے پڑے ہوئے پی ایس ڈی پی میں. خدا را ان کو خرچ کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ہے کہ کون خرچ کرے اس کو، اس کام کو کون شروع کرے. اتنا مطلب ہے کہ فقدان ہے ہمارے درمیان کہ ہم ایسی چیزوں پہ توجہ ہی نہیں دیتے. پیسے پڑے ہوئے ہیں. پی ڈی ایک 17 گریڈ کے ایک بندے کو رکھا گیا ہے کہ جو پی ڈی ہے وہ اپنے مرضی 17 گریڈ کا بندہ اتنے بڑے پروجیکٹ کیسے چلائے گا. اور کام جو ہے نا، کوئی بھی یہاں سے ٹیم روانہ کر دے، وہ آ کے اس پہ انسپیکشن کر کے اس کو دیکھ لے کہ جی جالاوان میڈیکل کالج کا حال کیا ہے، اس پہ ایڈوانس کتنے پیسے انہوں نے دیے اور کتنے پیسے کن کے جیبوں میں گئے. میں اس پہ تمام سی ایم صاحب کو بھی یہی کہوں گا اور اپنے منسٹر ہیلتھ صاحب کو، سی ایس صاحب کو، کہ اس پہ توجہ دے دے تاکہ ہماری مستقبل کی چیزیں ایسے برباد نہیں ہوں. ایجوکیشن میں ہمارے پاس نواب ثناء اللہ صاحب کے دور میں جب وہ ڈاکٹر مالک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان کا اس فلور پہ، اور سردار ثناء اللہ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے شہید سکندر یونیورسٹی کے نام سے ایک یونیورسٹی کے لیے پیسے رکھا، اور وہ آج بالکل مکمل ہو گیا ہے.
لیکن آج تک اس کے بارے میں یہاں پہ اسمبلی میں اس کے لاز اینڈ آرڈرز کو اس کو نہیں لا رہے ہیں کہ بھائی اس یونیورسٹی کو اسٹارٹ کرے اس پہ تاکہ توجہ دے دے. وہ بالکل نہیں ہو رہا ہے. مجھے ہمارے تعلیم کا وزیر صاحب پتہ نہیں کہاں چلا گیا, پرانے تعلیم والا, وہ نظر نہیں آ رہا ہے. زراعت پہ اگر ہم آ جائے, ہم کہتے کہ جی ہمارے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت زراعت رکھتا ہے. ہم نے 3.5 سال میں اپنی ریڑھ کی ہڈی کو جس طرح برباد کیا ہے, میرے خیال میں کسی اور صوبے میں اس طرح نہیں ہوا ہے. آج تک مجھے بتا دے زراعت والے, مجھے بتا دیں کہ کوئی ریسرچ انہوں نے کیے, کوئی انہوں نے ایسی پروجیکٹ شروع کی جس سے بلوچستان کو فائدہ ہوا ہے, کوئی پانی کا اس طرح کا کوئی پروجیکٹ انہوں نے بنایا ہے جس سے اس کو ایگریکلچر کو کوئی فائدہ ہوا ہے, یا کوئی ایسا ریسرچ یا کوئی ایسی انسٹیٹیوٹ انہوں نے بنایا جس سے زراعت سے جو ان لوگوں کو فائدہ ہو, تو میں اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ وہ آ کے دیکھ لے کہ زراعت اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. ہمارے ابھی محترم اسد صاحب کو زراعت کا محکمہ ملا ہے, ہم اس سے وقتاً فوقتاً ہماری بات ہو جاتی ہے. ابھی اگر کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں تو وہ پیسے ریلیز کر لیں, تاکہ کچھ ہم نے جو سنا تھا کہ وفاق نے 2 ارب روپے دیے ہیں, ان کو بھی لیپس کرنے کے چکر میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ ان کو لیپس کرنے میں کیا ملتا ہے. وہ چیز آج تک ہمیں سمجھ نہیں آیا ہے. ان پیسوں کو خرچ کر دے بلوچستان پہ, ان پیسوں کے لیے کھاد دے دے لوگوں کو, ان پیسوں پہ ریسرچ کر دے, ان پیسوں پہ دوسری ٹریکٹر دے دے, دوسری چیزیں دے دے. زراعت آپ کا تباہی کے دھیانے پہ پہنچ چکا ہے. اور جتنا پیسہ جہاں آپ کے زراعت پہ اس بجٹ میں رکھے گئے تھے, وہ پیسوں کا کوئی حال حوال نہیں ہے, اس سے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. جناب اسپیکر, ان چیزوں پہ ہمیں دیکھنا چاہیے. اور جنگلات میں ہمارے اب بھی اگر توجہ دی جائے, جنگلات کو دیکھا جائے, جنگلات میں مختلف پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے. آپ آ جائے خضدار, پچھلی دفعہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 سے 8 لاکھ کے قریب درخت ہم نے لگایا. کوئی ان میں سے 1 لاکھ درخت اگر انہوں نے مجھے دکھایا تو میں مانتا ہوں کہ جی وہاں پہ خضدار میں درخت لگے ہوئے. نہ درختوں کا کوئی کہیں نظر آ رہا ہے, نہ وہاں پہ جنگلات کا کوئی نظام نظر آ رہا ہے. چند بندے وہاں پہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے اجارہ داری بنائے, مختلف پروجیکٹس کے نام پہ. خدا را اس پہ بھی توجہ دیا جائے, اور جنگلات کو مزید جو ہے نا, اگر اس کو ہم مستحکم بنائیں گے تو پہلے ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کیا کیا ہے اور ہم نے آگے کرنا کیا ہے. معدنیات میں اگر بات کریں تو میں حالانکہ ہمارے بجٹ کا اس کا حصہ نہیں ہے, لیکن میں موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. آپ نے خود کہا تھا کہ سی ایم صاحب سے مل کے اس کے بارے میں بات کر لیں, لیکن سی ایم صاحب کے پاس ٹائم نہیں تھا اس ٹائم, وہ نہیں ملا. اب بھی میرے خیال میں شاید ٹائم ہو یا نہیں ہو. سی ایس صاحب بیٹھا ہوا ہے. خضدار میں بولان مائننگ نام کی ایک کمپنی جو پی پی ایل کے نام سے, پی پی ایل اور بلوچستان گورنمنٹ کے اشتراک سے ان پہ کام ہو رہا ہے. اور اس پہ اب یہاں سے ایک لیٹر آیا, میٹھا خان صاحب بیٹھا ہوا ہے, میٹھا خان صاحب کے ڈپارٹمنٹ سے. جناب میٹھا خان صاحب آپ سن لے, یہ ڈپارٹمنٹ آپ کے ساتھ ہے. خضدار کے میونسپل کارپوریشن کے حدود میں فیروز آباد ہمارا ایک علاقہ ہے, وہاں پہ 50,000 ایکڑ 50,000 ایکڑ اس کو الاٹ کر رہے ہیں, وہ بھی کارپوریشن کے اندر. تو جناب اسپیکر, تو کیا کریں ہم کارپوریشن کے اندر اگر 50,000 ایکڑ ان کو دے رہے, نہ کسی سے پوچھنا ہے, نہ کوئی سروے ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو پہلے بھی میں نے اس پہ کہا ہے, اس پہ توجہ دے دے. 50,000 ایکڑ ایک, جناب اسپیکر صاحب, سی ایس صاحب نوٹ کر لیں, اور 1,900 ایکڑ اور ہے. 49,600 کے قریب میرے خیال میں ایکڑ ایک ہے, اور 1,900 ایکڑ اور اس کو دے رہے ہیں. وہ آئے ہیں وہاں پہ, آ گئے کہ جی ہم تو برجیاں لگا لیں گے, لوگوں کی زمینیں اور یہ سب جو ہے نا ہمیں الاٹ ہو چکا ہے. میں نے اپنے طریقے سے ان کو نہیں چھوڑا, لیکن تاکہ میں سی ایم صاحب سے بات کر لوں, سی ایم صاحب کے, اور میں نے آپ کو بھی توجہ دے دیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے, کیونکہ یہ ہمارے پری بجٹ کا حصہ نہیں ہے, ہم اپنے زمینوں کو اس طرح نیلام کرنے نہیں دیں گے کسی کو. میں یہ تمام, میں نے ہمارے
मेंबरान बैठे हुए, अगर 50,000 एकड़ कारपोरेशन के अंदर किसी को बेचा जाता है तो मैं मर जाऊंगा, मैं अपनी जमीन किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अपने इलाके का वारिस हूं। उन्होंने मुझे वोट देकर यहां पे रवाना किया है और मुझे पता है किन लोगों ने दिया है और किस लिए दिया गया है। पीपीएल ने हमें 2% कहता है कि जी हम इलाके को दे रहे, आप इंक्वायरी कर ले, आप देख ले कि जी वो 2% ये लोग किसको दे रहे हैं, इलाके को जी जाम साहब ने दिया है भाई, जाम कमाल खान सन ऑफ जाम यूसुफ खान, उन्होंने दिया है, उनके दौर में अलाट हो गया। अब तो मिनिस्टर बैठा हुआ है सामने, मैं किसी के नाम लेने से मैं नहीं घबराऊंगा और न मैं किसी से डरता हूं। जिसने किया है, अलाट किया है, वो मैं दिखाऊंगा। अब भी मैं इसका मेरे फोन में ये पड़ा हुआ है जो 50,000 एकड़ इन्होंने अलाट किए। जनाब स्पीकर, ऐसी चीजों पे और सीएम साहब से तवज्जो चाहिए। सीएम साहब अपना काम यहीं पे कर रहे हैं, खुदारा इस तरह की चीजें नहीं करें हमारे साथ, हमें रोडों पे नहीं लाए। हम इस असेंबली के लिए हमें यहां पे बुलाया गया, हमें रोडों पे लाने के लिए नहीं किया, उस पर मजबूर हमें नहीं किया जाए। हम बजट में हम मांगते हैं कि जी हमें पानी दो, वो कहते नहीं हम तो आपको बिजली दे देंगे, हम पानी नहीं देंगे। हम कहते हैं कि जी हमारे ज़राअत तबाह है, हमें ज़राअत के लिए पैसे दे दे, वो कहते नहीं आप जंगलात के लिए पैसे ले लो। मैं शुक्रिया अदा करता हूं जनाब स्पीकर आपका और आपके टीम का कि जो प्री बजट पे हमें बात करने का मौका दे दिया, लेकिन कुछ चीजें ऐसे हैं कि ये तवज्जो तलब है। बहुत सारी चीजें हैं, अभी मैं इनमें से किस पे बात करूं। शुक्रिया आपने भी शुक्रिया कह दिया, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मुझे उम्मीद है कि जितनी बातें मैंने की है और जिन लोगों ने सुनी है, मेरे ख्याल में मुझे यकीन है कि वो अमल करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुनी है अल्लाह करे कि उनके कानों तक भी ये बातें पहुंच जाए। शुक्र हूं, मुझे रूल्स का पता है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने मेहरबानी की। जनाब वाला, गुज़िश्ता दिनों व्हाट्सएप पे और मीडिया पे एक बात चली थी, पूजा कुमारी हैं, सक्कर की कोई हिंदू लड़की थी बेचारी, जिसको जो कि अगवा के दौरान उसकी हलाकत हुई। और जनाब वाला, सिंध में ये चीजें आम है कि हिंदू बच्चियों को उठाया जाता है और फिर बाद में वीडियो पे आ जाता है कि जी वो फिलां मुसलमान से वो मुसलमान हो गया और फिलां के साथ उसने शादी कर ली। तो जनाब वाला, ये उसी किस्म का वाकया था और इस बच्ची ने काफी मज़ाहमत की और उस मज़ाहमत के दौरान वो जान से चली गई। तो जनाब वाला, हमें बाइसत मुसलमान हमें इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, ना ये दीन में है, ना ये अखलाकियात में है, ना किसी और तरह से इसको जायज करार दिया जा सकता है। तो मैं अपनी जानिब से, पाकिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से इसकी पुरजोर अल्फाज में ऐसे वाक़यात की मजम्मत करता हूँ। और जनाब वाला, एक जो अहम मसला था, YDA के दोस्त जो हड़ताल पे थे, उनके साथ हमारी लास्ट नेगोशिएशन हुई, उसमें तमाम बातें तय हो गई और मैं YDA के जो जिम्मेदारान हैं उनका मशकूर हूं कि उन्होंने अपने ज़ाती तमाम मफादात को एक तरफ रख के बलूचिस्तान के लिए और हेल्थ के हवाले से उन्होंने जो तजावीज़ दी वो हमारे माबैन चीज़ें तय हो गई। लेकिन अफसोस इस बात का है कि उस बात को भी महीने से ज्यादा हो गए और अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज भी मेरी उनसे बात हुई है तो चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं और जो जिम्मेदारान यहाँ पे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि ये फाइलें अगर एक टेबल से दूसरी टेबल, दूसरी से तीसरी टेबल चल रही है तो मेहरबानी करके उनको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाए। जनाब वाला मीर साहब ने जो खुशदार हॉस्पिटल की बात की, हमने एक बेहतर सिस्टम लाने की कोशिश की है कि MSD को खत्म किया जाए, डिस्ट्रिक्टों को एम्पावर किया जाए, वहां पे पैसे DHOs को दिए जाएं। उनको बेहतर पता है कि उनके इलाके में, उनके अस्पतालों में कौन से दवाई की जरूरत है। लेकिन एक चीज जो मीर साहब के तकरीर से समझ आया है कि उन्होंने कहा डिस्ट्रिक्ट शेरानी और खुशदार आबादी के लिहाज से भी काफी मुआवजा किया जाए तो फर्क है बहुत ज्यादा। अब उनके बजट अगर काफी नहीं है तो सेक्रेटरी हेल्थ भी बैठे हुए हैं, सेक्रेटरी हेल्थ को भी मैं
ہدایت دوں گا کہ وہ مہربانی کر کے اس چیز کو دیکھیں اور میرے علم میں لے آئیں کہ کس ڈسٹرکٹ کو کس بنیاد پہ فنڈ ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. جناب والا انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. مہربانی جناب. بہت شکریہ. جی جناب احمد نواز بلوچ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کردگی ہے یا وہ اپنا ٹائم دے رہے ہیں, وہ یا اس صوبے میں یا ہمارے مختلف سیکٹریز میں وہ اپنے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو ان کی وہ تجاویز یا ان کی وہ جو ترجیحات ہیں آئے دن میڈیا پر آتے ہیں, ان کو بھی آپ اس دفعہ نوٹ کر کے ان کو بھی اس بجٹ کا حصہ بنائیں تاکہ ان کی جو مسائل ہے وہ بھی حل ہو سکے. ایجوکیشن کے بارے میں کہوں, کیونکہ مجموعی بلوچستان میں ایجوکیشن کا ماحول دیکھا جائے تو اس میں بجٹ بھی آ جاتا ہے یا جو ہمارے کتابیں آ جاتی ہیں وہ بھی اتنے لیٹ آ جاتی ہیں کہ وہ 1-2 مہینہ جو بچے سفر کرتے ہیں وہ پھر انہیں سالانہ امتحان میں وہ ان کی گیپ آ جاتی ہے یا وہ سالانہ امتحان میں وہ اس گیپ کو کور نہیں کر سکتے. جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس میں مختلف مضامین کے اگر یکساں ان بکس کو اسکولوں تک پہنچایا جائے جناب چیئرمین, تو وہ بچے اس سے پڑھیں تاکہ وہ اپنی وہ جو گیپ ہے. پچھلے اتوار میں ہم نے دیکھے کہ بہت سی کتابیں مسنگ تھی, تو جناب یہ سیٹ سے بیٹھیں کہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا اپنی جگہ دیں. بجٹ میں ڈالا جائے کتابوں کو نہیں, تاکہ وہ بجٹ ان کا پہلے مل جائے یا ان کا جو ترتیب ہے ان کو پہلے ملنی چاہیے تاکہ وہ بچے جب مارچ میں اسکول کھلتے ہیں جناب اسپیکر تاکہ ان تک وہ پہلے پہنچ جائے تمام صوبے میں. جناب اسپیکر, ہمارے علاقوں میں جب سے پاکستان بنا ہے, جیسے امیر یونس نے کہا کہ ہمارے وزدار میں 100 سے اباؤ اسکول بند ہیں. ہمارے یہاں بھی اسکول اس لیے بند ہوتے ہیں جناب چیئرمین کہ وہ شیلٹر لیس ہوتے ہیں, وہ کرائے کی بلڈنگوں میں وہ سفر کرتے ہیں. جناب چیئرمین, میں اپنی اس تجاویز میں کہ صوبے کی جتنے بھی رینٹ پہ یا شیلٹر لیس اسکول ہیں ان کے لیے بھی جناب سی ایم صاحب بیٹھے ہیں, ہمارے وزیر تعلیم صاحب تو نہیں ہیں, ان کے لیے بھی اگر کوئی ایسا قانون بن جائے یا اس بجٹ میں تاکہ ان اسکولوں میں کوئی 30 سال سے, کوئی 40 سال سے, کوئی 22 سال سے وہ اسکول سفر کر رہے, کبھی کسی بلڈنگ میں کبھی کسی بلڈنگ میں, کبھی وہ مہینے بند ہوتے ہیں کیونکہ ان کے وہ رینٹ کا مسئلہ ہوتا ہے, تاکہ وہ اسکولیں پھر ہمارے وہاں کے بچے ہمارے سفر کرتے ہیں. صحت کے حوالے سے کہوں, اس میں تھوڑا سا ایک ایڈ کر لوں گا. ہمارے کالجوں کا جو نظام ہے اس میں ہمیں اکثر ہمارے لیبز میں جو لیبس ہوتے ہیں اس میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس وہ انتہائی کم ہوتے ہیں. جناب چیئرمین, ہمارے بچے پریکٹیکلز کے لیے بھی بالکل اگر پریکٹیکل روم میں جو جاتے ہیں تو وہ چیزیں وہاں سہولتیں نہیں ہوتی ہیں, تو ان کے وہ پریکٹیکلز بھی رہ جاتی ہیں. جس بچے کو شوق ہوتا ہے کہ میں پریکٹیکل کروں, آگے اس ملک اور اس قوم کے لیے خدمت کر سکوں, تو وہ جا کر اس پریکٹیکل لیب میں وہ چیزیں وہاں نہیں پاتے, تو مایوسی کی شکل میں پھر وہ بچہ پھر اتنا گروتھ نہیں کر سکتا. جناب چیئرمین, پانی کے مسائل ہمارے صوبے میں اتنے زیادہ ہیں, خصوصاً میں گرین بیلٹ کا کہوں, جو ارسا کے مد میں ہمارے جو پانی آتا ہے وہاں سے سندھ ریور سے, تو اس میں ہمارے ایریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کوئی ایسا فنڈ ہونا چاہیے تھا کہ وہ بل صفائی وقت ٹائم پر ہو جائے, تاکہ وہ جو ٹیل پر ہمارے جو زمینداری ہے یا وہ چھوٹے زمیندار ہیں وہ ان بیچاروں تک پانی نہیں جاتا. تو اس بجٹ میں ان کے لیے بھی کوئی ایسا کسی مد میں ایسا ہو جائے, یا مجھے علم نہیں ہے کہ وہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں, تاکہ وہ پانی اپنے ٹائم پہ وہاں پہنچ جائے تو چھوٹے زمیندار ہیں ان کو فائدہ مل سکے. کوئٹہ شہر کے لیے کہوں, کوئٹہ شہر میں پانی کا بہت بڑا مسئلہ ہے, تو اس بجٹ میں میں سی ایم صاحب تو اٹھ گئے,
اس بجٹ میں کوئٹہ شہر کے لیے جو پلان ہے اس کو ترجیح دیا جائے. جو ہمارے دشت کے جو پانی آ رہا ہے یا منگی ڈیم سے آتا ہے یا کئی اور سورسز ہے، خصوصاً ہمارے سریاب ایریے اور مضافات میں پانی کی شدید قلت ہے جناب چیئرمین صاحب، اس میں آپ کا علاقہ بھی اس میں شامل ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی پرائیویٹ ٹیوب ویلز ہیں کرخسا کے نیچے پہاڑ کے ساتھ، جو مغربی پہاڑ ہمارا روڈ ہے اس کے ساتھ جتنے بھی پرائیویٹ ٹیوب ویل ہے اس کو گورنمنٹ ان کے پانی کو خریدے، 8 گھنٹے کے لیے 10 گھنٹے کے لیے ریزروائر بنائے، تاکہ وہ تو ویسے ہی پانی بھیج رہے ہیں تو وہ گورنمنٹ ان کی پانی خرید کر یا وہ ان سے ایک ایگریمنٹ کرے کہ 8 گھنٹہ 9 گھنٹہ وہ پانی ہم اپنے شہر کے لیے لے جائیں گے. وہ پھر ہمارے کچھ علاقے پھر ان سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. کوئٹہ کے بہت بڑی آبادی ہے، پانی کا یہ مسئلہ اگر تکدو میں ٹیوب ویلیں لگے ہوئے ہیں یا کوئی مردار کے قریب یا دشت میں، تو ان کا تقسیم ایسا اس کے لیے ایک پلان بنایا جائے تاکہ ہمارے لوگ پانی سے مستفید ہوں. جناب چیئرمین، مائننگ کے لیے ہمارا ایکٹ وہی انگریزوں کے زمانے کا ہے. اس ایکٹ کو آنے والے بجٹ میں یا اس کے لیے کوئی ایسا مخصص کیا جائے تاکہ ہمارے جو آئے دن ہمارے جو کانکنی کے مد میں جو ہمارے ہرنائی، شارک، مچ، چمالانگ یا جس علاقے میں ہیں ان کے لیے کوئی ایمرجنسی سینٹرز اتنے نہیں ہیں. ابھی بھی حال ہی میں ہرنائی میں حادثہ ہوا اور ہمارے مزدور وہاں بیچارے شہید ہوتے ہیں یا ان تک رسائی نہیں ہوتی ہے. تاکہ کوئی حادثہ ہو، پی ڈی ایم اے تو ہے، پی ڈی ایم اے کے ساتھ وہ سورس نہیں ہے، ان علاقوں میں پی ڈی ایم اے ہے ہی نہیں، اگر ہے بھی وہ نہ ہونے کے برابر ہے. وہ مشینری ان کے لیے نہیں ہے. جو ہمارے دور دراز علاقے ہیں یا کچھ ایسے چیزیں وہاں ہونی چاہیے تاکہ ان کے لیے اسکولز ہو، ہاسپٹلز ہو یا ٹراما سینٹر ہو ان علاقے میں، تاکہ کوئی اگر ایمرجنسی ہو تو وہ لوگ وہاں ان کو پہنچا سکیں. کھیل کے میدان، چونکہ میرا تعلق اسپورٹ سے رہا ہے، میں 30 سال فٹ بال کھیلا ہوں، پاکستان یونیورسٹی کا کیپٹن رہ چکا ہوں، تو میں اکثر کھلاڑی یا اکثر علاقوں ڈسٹرکٹ لیول پہ کوئی ایسا ان کا سسٹم نہیں ہے جناب چیئرمین، تاکہ جو یا کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا جو بھی ہو، اگر ہے بھی ڈسٹرکٹ آفیسرز ہے بھی تو ان کے ساتھ اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ان گراؤنڈوں کو آباد کریں. تو اس بجٹ میں ان گراؤنڈز کے لیے جو آباد ہیں، ایکٹیو ہیں، خصوصاً ان کا گراس کا مسئلہ ہوتا ہے یا ان کے لیے جو رین سین جب ٹیمیں انٹر صوبائی ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں یا ہمارے انٹر ڈسٹرکٹ ٹورنامنٹس ہوتے ہیں جناب چیئرمین، تو وہ گراؤنڈز میں بیٹھنے کے لیے بھی جو سایہ ہوتے ہیں یا کوئی ایسا چھاؤں شیلٹر ہو تاکہ وہ اس کھلاڑی اس میں بیٹھ سکے، تاکہ وہ اپنے میچ کا یا اپنے یا عوام کے لیے کوئی ایسا چیز نہیں ہے جناب چیئرمین. کیونکہ اسپورٹس اگر آئے گا ہمارے معاشرے میں ایجوکیشن آئے گا اور معاشرے میں بہت سی بیماریاں اس اسپورٹ کی وجہ سے چلی جاتی ہیں. جناب چیئرمین، زراعت کے حوالے سے مختلف دوستوں نے اپنے تجاویزیں دی. چونکہ میرا تعلق بھی زمینداری سے ہے، زمینداری کو ابھی تک ہمارے گورنمنٹ نے نہیں سمجھا. کیونکہ اگر جب گورنمنٹ سمجھتا تو زمینداروں کے لیے کوئی ٹریننگ سسٹم ہوتے، وہی ہمارے پرانے سسٹم ہیں. جیسے میرے ابھی دوست نے کہا کہ نہ کوئی ریسرچ ہے، نہ کوئی ایسا سسٹم ہے جو ہماری زمینداری کم سے کم پانی پر وہ اپنی زمینداری کرے. کیونکہ ہر جگہ دیکھیں بجلی کا مسئلہ، آئے دن روڈیں بند ہوتی ہیں، آئے روز ہمارے بجلی یا زمینداروں کا اور وابڈا والوں کا تو میں ہوتے ہیں. اور اس جو زمینداری کے شعبے کے لیے اگر آپ سی او صاحب سے یا کسی سے رابطہ کریں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صوبائی گورنمنٹ پیسہ نہیں دے. تو سی ایس صاحب بیٹھے ہیں، بلوچستان کے اوپر جتنے بھی وابڈا کے ڈیوز ہیں، جس مد میں سبسڈی کے مد میں یا جو بھی ہے، وہ آپ بیٹھیں اس پر کوئی لائے عمل طے کریں. کہ آئے دن وابڈا والے یہی بہانہ بناتے ہیں
بالکل जमींदारी को तबाह करके उन्होंने छोड़ दिया है। लोगों ने अपनी जमा पूंजी यहाँ उसी जमींदारी पर लगाए। बागात आप पिशीन को देख ले, आप मस्तूम को देख ले, या कहीं और ऐसी जमींदारी जहाँ थी वो सब खुश्क हो गए दरख्ते। आप जमींदार हजरात अब जमींदारी के नाम से उन्हें नफरत हो रहे हैं, क्योंकि हमारे आने वाली नस्लें यहाँ तो जमींदारी और लाइव स्टॉक है। जनाब चेयरमैन, अगर जमींदारी के साथ साथ हमारे लाइव स्टॉक के लिए भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि हमारे लोग, क्योंकि बारिशें बहुत कम हो रही हैं, जो साइंटिफिक तरीके से अगर हमारी जमींदारी और लाइव स्टॉक को अगर हम तरजीह दिया जाए, छोटे छोटे उनको जैसे पैकेजेस होते हैं उनको दिया जाए ताकि हमारी जमींदारी और हमारी लाइव स्टॉक का शोबा वो आगे जाकर बच सके। जनाब चेयरमैन, चूंकि एजुकेशन का मैंने पहले कहा, इसमें अगर मेरी कुछ तरजीहात हैं, अगर इनको ज़ोब डिवीजन के लिए अगर, चूंकि बलूचिस्तान में जनाब चेयरमैन एक ही बोर्ड है, वो पूरे सूबे को डील करता है। अगर मेरी तजवीज़ है आने वाले बजट में हमें तुर्बत डिवीजन के लिए एक बोर्ड दिया जाए, नसीराबाद डिवीजन के लिए या ज़ोब डिवीजन के लिए, कलात डिवीजन के लिए, तो हमारे इस कोयटा में एक तो इतनी बड़ी आबादी है और इसके अलावा पूरे सूबे से लोग यहाँ बेचारे आते हैं, एक सैन के लिए, 2 सैन के लिए, तो हर डिवीजन का बोर्ड उनके इलाके में हो ताकि वो इलाके के दोस्त या वो इलाके के अवाम को सहूलत पहुंचे। इसके साथ साथ जनाब चेयरमैन, हमारे बलूचिस्तान में अभी तक टेक्निकल बोर्ड राइज नहीं हुए, तो मेरी तरजीह है कि अगर इस बजट में उसके लिए भी टेक्निकल बोर्ड, क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटेक्निक्स 3-4 पॉलिटेक्निक्स है, उनका अलहदा बोर्ड हो जाए ताकि वो अपने मसाइल खुद हल कर सकें। मौके से फ़ायदा उठाते हुए जो कोयटा में मुख्तलिफ हमारे अहम रोड्स बन रहे हैं, जिसमें सरियाब रोड का जिक्र अगर मैं न करूं, सब्जल रोड का अगर मैं जिक्र न करूं, सिरकी रोड का अगर मैं जिक्र न करूं, तो मैं अपने कोयटा के अवाम का कसूरवार रहूँगा। सीएस साहब बैठे हैं आपके तवस्सुत से। सीएस साहब, काम तो बहुत होते देखे हैं हमने, मगर आए दिन आप यूट्यूबर्स को ले हर एक जाकर अपने कैमरा लगा के हमें भी गालियां पड़ती हैं, इंतहाई माजरत के साथ पूरे हमारे आप मिल आपके साथ और हमारे सीएम साहब तक, अगर इनकी काम को तेज किया जाए, क्योंकि पूरा सीजन गुजर चुका, सरियाब रोड की अभी तक लेवलिंग ही नहीं। सब्जर रोड को ले ले, एक पोर्शन उसका बचा हुआ है, गोलीमार चौक से लेके यूनिवर्सिटी तक, अभी तक हम उसके ट्रेन इतने उस इलाके के लोग खौफ में हैं कि आए दिन वो बेचारे गढ़ों में गिर रहे हैं, पानी से हमारे खवातीन, हमारे मरीज, हमारे बच्चे वहां गुजर नहीं सकते हैं। जनाब चेयरमैन, कि वो इलाका दो साल से खंडरात का शिकार है। एक पोर्शन जिसको गुज़िश्ता गवर्नमेंट ने अपने इफ्तिदा के लिए दिन रात करके काम करके उन्होंने जो इफ्तिदा की, उसके बाद जो पोर्शन है वो अब तक सफर कर रहा है। जनाब चेयरमैन, उससे आए रोज आप भी गुजरते हैं, आपका घर है वहां पे, आपकी गुजर, आपकी रहन सहन उसी रोड पर है, तो खुदारा आप ऐसा रूलिंग आज मुझे चाहिए ताकि उस रोड को दिन रात, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जहां भी काम होते हैं रोडों का खुसूसन दिन रात उन पे काम होते हैं। हमारे यहाँ रोडों पर 6 बजे के बाद उनकी जो मशीनरी है वो अपने जहां उनकी जगह बनी हो वो वहां पार्क होते हैं, काम नहीं होता। दिन के 6 इतने रश होते हैं और वो अपने वो कछुए वाली चाल के साथ वो काम वहां कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ कि सरियाब रोड अगर आप उसे बनाना है, हमारे सूबे की इंटरेस्ट है, बाकी 3 सूबे इसी रोड से गुजरते हैं और हमारे मेहमान जब बाहर से आते हैं, जब हमारी ये हालत देखते हैं तो हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे, वो हमें बद्दुआ देंगे। तो मैं अपने इन अल्फाज के साथ जनाब चेयरमैन, अगर मुझसे कोई गलती हो
تو میں معافی چاہتا ہوں. والسلام. بہت شکریہ احمد نواز صاحب. جاوید علی دیکھی صاحب اگر نور محمد دومٹ صاحب بھی نہیں ہے. الیکشن کے لیے مصور خان داوڑ جس کو دہشت گردوں نے قتل کیا، شہید کیا، تو برائے مہربانی اگر اس کے لیے ایک دعا ہو جائے. جی ملوی صاحب دعا کریں. پورے ملک کی سطح پہ سوائے اس کے کوئی اور مسئلہ درپیش ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم جون سے پہلے بجٹ پہ ابھی سے بحث، پتہ نہیں بجٹ میں پھر کیا بنے گا. جناب چیئرمین، خواہش تو میری یہ تھی اور رہے گی کہ ہم اسی طرح کا ایک سیشن اس صوبے کے مسنگ پرسنز پہ رکھ دیتے کہ یہ آئے روز ہمارے جو بلوچ بیلٹ سے، پشتون بیلٹ سے مسنگ پرسنز کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، خصوصاً ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کے کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں. ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے تھی. ابھی ایک تو ایوان میں حکومت اور اپوزیشن کا تصور ختم ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ہمیں یہاں ٹارگٹ کلنگ پہ، دہشت گردی پہ بات کرنی چاہیے کہ ہر دوسرے تیسرے دن یہاں پہ ہم لاشیں اٹھا رہے ہیں. اور اسی طرح خاص کر جب ہم ان کیمرہ بریفنگ پہ، ریکارڈنگ پہ بات کر سکتے تھے تو کیوں نہ ہم اوپنلی اس پہ بات کر لیتے اور اس پہ ایک پورا سیشن کر لیتے تاکہ پورے صوبے کے عوام کو پتہ چل پڑتا کہ اس صوبے کے بنیادی مسائل کیا ہے. جناب چیئرمین، ایک بات میں کہوں، ہمارے سامنے پچھلا بجٹ گزرا ہے، ایک منظور شدہ بجٹ سیشن سے منظور شدہ، اس وقت تک اس پہ کس حد تک عمل درآمد ہوا ہے. یعنی ہمارے اکثر و بیشتر بجٹ جو ہے وہ حکومتوں کے مختلف حوالوں سے رویوں کے باعث پینڈنگ میں پڑتے رہتے ہیں. اور اگر آپ بجٹ دے بھی، اگر آپ بجٹ کے لیے طریقہ کار بنا بھی لے، لیکن جب آپ کی صوبے میں امن و امان کا مسئلہ ہو، جب آپ کے ہاں لوگوں کے درمیان دوریاں پیدا ہو رہی ہو، جب آپ کے ہاں آپ اس بجٹ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ماحول نہیں بنا لیں گے، تو آپ مجھے بتا دیں اس بجٹ کا آپ امپلیمنٹیشن پھر کس طریقے سے کر سکتے ہو. ہم تو آئے روز یہی دیکھتے ہیں، اس سے پورٹ فولیو اس کو، اس سے پورٹ فولیو اس کو، کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو ہم اس مسئلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھے ہوئے، ساتھ ہی میں جناب چیئرمین اس صوبے کا بالخصوص پورے ملک کی سطح پہ اس وقت دہشت گردی کی جو لہر پھیل رہی ہے، ہم بارہا اس طرف توجہ دلانے کی کوشش کرتے چلے آ رہے کہ ہم پھر دہشت گردی کے پیڑ چڑھتے جا رہے ہیں. جب آپ کے ہاں دہشت گردی کا مسئلہ ہو، امن و امان کا مسئلہ ہو، تو آپ پھر ہمیں بتا دیں کہ آپ ہر ایک اس چیز کو جس سے آپ لوگوں کی بلائی سمجھتے ہو، جس سے آپ کی خواہش ہے کہ ہم اس پروجیکٹ سے لوگوں کو روزگار دلائے، جب آپ کے ہاں امن و امان نہ ہو، جب آپ کے ہاں اعتماد نہ ہو، بھروسہ نہ ہو، ہر طرف مایوسی ہو، تو پھر آپ ہمیں بتا دیں آپ بجٹ پہ کیا بحث کریں گے، بجٹ کو منظور کر کے اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کر سکتے ہو. تو میرے ایک ریکویسٹ ہے جناب چیئرمین کہ کم از کم 2-3 پوائنٹس پہ ہمیں اوپنلی یہاں پہ بات کرنی چاہیے. مسنگ پرسنز پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، ہمیں ریکارڈنگ پہ بات کرنی چاہیے تاکہ دنیا کو پتہ چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے اس صوبے میں. یعنی اس صوبے کے عوام کو آج تک ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہے کہ ریکارڈنگ پہ بلوچستان کے عوام کو اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے، لیکن پھر بھی اسمبلی میں خاموشی ہے. پھر بھی خاموشی اسمبلی میں ہم نے کئی طرف سے اس پر آواز اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے کسی بھی طرف سے. جب آپ اخبار صبح اٹھا کے پڑھتے ہو تو ہر لیڈر کا، ہر پارٹی کے ذمہ دار کا سٹیٹمنٹ ہم یہی پڑھتے ہیں کہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے، انتہا پسندی کا مسئلہ ہے، ٹارگٹ کلنگ ہے، مسنگ پرسنز ہے، ادارے تباہی کے دانے پہ پہنچ رہے، یونیورسٹیاں مہینے میں 10 دن بند رہتے ہیں، 20 دن پہ مشکل جب کھلے بھی رہتے تو وہاں پہ وہ ماحول ہمیں یا ہمارے اسٹوڈنٹ کو میسر نہیں ہے. لیکن جب ہم اسمبلی میں آتے ہیں تو اس طرف ہم خاموشی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو کم از کم ایک سیشن تھا کہ پورا بلوچستان کے منتخب نمائندوں کے زبان سے سن بھی لے اور حقائق تک پہنچے بھی کہ اس وقت بلوچستان کے بنیادی مسائل ہے کیا، اور خاص کر ہمارے وسائل سے متعلق
ہمارے عوام کے اس وقت جو خدشات اور تحفظات ہے اس کو ہم کیسے ایسے سمت میں لے جا سکتے ہیں کہ تاکہ ان کی تسلی ہو، تاکہ ان کا اعتماد ہمارے اوپر بحال ہو. لیکن ابھی ہر طرف سے ہمارے اس منتخب ایوان کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات میں جب ملک میں کیا ہو رہا ہے اور خاص کر آپ کے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، ہم اس پہ پڑے ہیں کہ جون کے 15 جون تک کے بجٹ پہ ہم کیسے تیاری کریں. تو جناب چیئرمین، بجٹ سے زیادہ اہمیت کے حامل مسئلے یہاں پہ ریکارڈنگ پہ کل کے بات ہونی چاہیے، بلوچستان کے وسائل پہ کل کے بات ہونی چاہیے. جتنے بھی اس وقت تک مسنگز ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے اداروں کے اسٹوڈنٹ ہیں یا ہمارے پولیٹیکل ورکرز ہیں، اس پہ بات ہونی چاہیے. اور خاص کر اس پہ بات ہونی چاہیے، یہ جو دہشت گردی کی نئی لہر کے بنٹ ہم چڑھتے جا رہے ہیں، خصوصاً جو میں نے شروع میں بات کی مصور خان داوڑ جو عوامی نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا میں ایک کونسلر کی الیکشن لڑ رہا تھا. یعنی ہم ٹارگٹ کیوں ہیں؟ خدا نخواستہ ہمارے ساتھ کسی کی اگر دشمنی ہے تو وہ کس بنیاد پر ہے؟ ہمیں الیکشن کے ماحول میں کمپین کے لیے چھوڑا نہیں جا رہا ہے. ہمارے یہاں بھی تھریٹ سے 1-1.5-2 سال میں آپ نے دیکھا کہ اس صوبے میں ہمارے 2 انتہائی اہمیت کے حامل ذمہ دار آدمی اسد خانہ چکزئی پھر ملک عبید اللہ خان کاسی کس بے دردی سے اس کو اٹھائے گئے اور پھر کس بے دردی سے اس کے لاشیں ہمارے حوالے ہوئی. یہاں جو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے حفیظ بلوچ سے لے کے آپ کے بارکان کے مسنگ پرسنز تک، آپ کے گوادر اور پنجگور تک اس وقت کی جو حالات ہے، تو جناب چیئرمین یہ اس صوبے کے اس ایوان کے منتخب نمائندوں کا سب سے پہلے فرصت میں فرض میں اگر میں سمجھتا ہوں یہ بنتا ہے کہ ہم اس ایوان سے اس پورے صوبے کے عوام کو ایک ایسا میسج دے تاکہ اس سے ان کا تسلی ہو، تاکہ اس کا اعتماد بحال ہو. جب تک اس کا اعتماد بحال ہو ہم لاکھ اس پہ بات کر لیں، شاید اس کا کوئی فائدہ نہ ہو. شکریہ جناب چیئرمین. بہت شکریہ اصغر خانہ چکزئی صاحب. ایریے میں وہاں ہمارے کوئی 3 کارکن پھنسے ہوئے ہیں، 4 دن ہو گئے. ایسا ہے کہ اس پہ بارہا ہم بول چکے ہیں کہ کول مائنز اس کے لیے پورا ایک چیف انسپیکٹر آف مائنز موجود ہے، اس کا کمشنر موجود ہے، باقی ادارے اس کے موجود ہیں. پرائیویٹ آنرز ہوتے ہیں اور جو اداروں کا کام ہے جن مائنز میں ریسکیو کا آپریشن ہونا تھا، وہاں سامان پہنچانا تھا، وہاں جو سہولیات ہے ان سہولیات کی فقدان کی وجہ سے آج 4تھا دن ہے 3 کارکن وہاں پھنسے ہوئے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ خدا کا معجزہ ہوگا کہ ابھی تک وہ زندہ ہوں گے 800 فٹ نیچے. تو یہاں میں نہیں سمجھ رہا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب تشریف فرما ہے، ان کو پورے کول مائنز جو ایریاز ہے وہاں چیف انسپیکٹر آف مائنز، اس کا سیکریٹریٹ، اس کا کمشنر، اس کے باقی ادارے وہ کیا کام کر رہے ہیں، ان بیچاروں لاچار غریب مزدوروں کے لیے اب تک کیا ہوا ہے، اس بارے میں سی ایس صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ خصوصی میٹنگ بلائیں. کتنا حکومت کو مل رہا ہے وہاں آپ لے کر کے مچھ سے لے کر کے یہاں ڈگاری سے لے کر کے پھر زرغون، خوست، شارہ، گرنائی، دکین، لونی، سماولنگ تک یہاں پر صوبائی حکومت کتنا فی ٹن لے رہا ہے، پھر اس وقت ایف سی کتنا لے رہا تھا، اربوں کربوں روپے لیے جا رہے، لیکن بیچارے غریب مزدوروں کے لیے، لیبر کے لیے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. ابھی 1 سال کا آپ ریکارڈ اٹھا کر دیکھ کے 2 سال کا درجنوں واقعات ہوئے ہیں. دنوں وہاں کارکن وہاں پھنسے ہوتے ہیں لیکن ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا. تو میری ریکویسٹ یہ ہے، اچھی بات ہے سی ایس صاحب تشریف فرما ہے، آج ایوان میں آئے، وہ نوٹ کرے کہ کیا ریسکیو آپریشن کس مرحلے پر ہے، ان کے پاس کتنی وہاں سہولیات ہے، وہاں گیس جمع ہے، اس کو ڈسچارج کرنے کے لیے ان کے پاس کیا حالات موجود ہے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس حوالے سے آپ
फौरी तौर पर आप रूलिंग दे के कम अज कम इन 3 बेचारों को इनको निकाला जाए। खुदा करे कि वो जिंदा हो, उनकी फैमिलियां इंतजार कर रही है। तो आपसे गुजारिश है कि इस हवाले से आप बस जिस तरह आपने बताया वाकई ये एक संगीन मसला है। आपने जिस तरह मुखातिब किया, चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ बैठे हुए, आप खुद भी इनसे मिल ले, जरूर इस पर कार्रवाई होगी और जो कारकुन वहां पर फंसे हुए हैं उसकी बाजियाबी के लिए, उसको निकालने के लिए जो इकदाम होंगे, आप खुद भी पर्सनली चीफ सेक्रेटरी साहब से मिले। और जनाब दूसरी बात स्पीकर साहब, एक सरियाब रोड बड़ा अहम इशू है। मेरे खुद हमारे पार्टी के दोस्त परसों वहां किसी गड्ढे में गिरे थे डिग्री कॉलेज के सामने, आज भी वाकया हुआ है, रोज वाकयात होते हैं। तो ये सरियाब रोड का जो कोयटा पैकेज का हिस्सा है, इसका अभी काम की अभी तो बहरहाल ये जो सेशन है, प्री बजट सेशन, एक रूलिंग के तहत यहाँ पर असगर खान साहब ने जो पॉइंट उठाया था कि स्पीकर साहब की रूलिंग और उसके बाद एक रूल्स ऑफ बिजनेस का एक तकाजा भी था। उस हवाले से जो बजट के हवाले से जो तजावीज सामने आ रही है, अच्छी बात है कि चीफ सेक्रेटरी साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ बैठी हुई है। मुझे तवक्को है कि हफ्ते को भी इस पर बहस होगी, जो तजावीज अरकान की तरफ से आएंगे वो नोट किए जाएंगे। अब असम्बली का इजलास बरोज हफ्ता मोरखा 26 मार्च 2022 को वक्त 3 बजे से फिर तक मुलतवी किया जाता है। शुक्रिया।